کہ 20 روزے والے دن مغرب سے پہلے اگر نیت نہیں کریں گے تب بھی آپ کا اعتکاف نہیں ہوگا. رومال جو آپ کا پڑا ہے مسجد کے سین میں ہے, مسجد کے فرش پہ اوپر ہے, آپ کا اس کے اوپر پاؤں ہے تو مسجد کے اندر ہی ہے, کوئی لمبی چوڑی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک قدم کے نیچے کپڑا رکھا, پھر وہ قدم اٹھا لیا, آگے کپڑا رکھ لیا, ایسے ایسے چلتے ہوئے جاتے ہیں. تو یہ اپنے اوپر جبر نہ کریں, یہ اپنے اوپر ویسے ہی تکلیف میں دینے والی بات. صورت میں ہمارا شمار مسجد میں نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعتکاف جو آخری عشرے میں اعتکاف پہ لوگ بیٹھتے ہیں ان کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں, وہ شرطیں اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے. نفلی اعتکاف واجبی اعتکاف کی نہیں ہے یہ شرطیں, یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو اعتکاف ہے رمضان کے آخری 10 دنوں میں بیٹھا جاتا ہے اس کی شرائط ہیں. نمبر 1 شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو, غیر مسلم اعتکاف پہ بیٹھے گا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, مسلمان ہونا ضروری ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ عاقل بالغ ہو. عاقل بالغ نہیں ہوگا اعتکاف پہ بیٹھے گا, سنت موقدہ اس کا اعتکاف نہیں ہوگا. ہاں البتہ نفلی اعتکاف میں وہ بیٹھ سکتا ہے, چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ نیت کرے, اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں, میری نیت ہو کہ میں اعتکاف پہ بیٹھ رہا ہوں. اگر نیت نہیں کریں گے تب بھی آپ کا اعتکاف نہیں ہوگا. لہٰذا نیت کے لیے ضروری ہے کہ گھر سے جب آپ نکلنے لگیں دل کے اندر ارادہ کر لیں, دل کے ارادے کا نام نیت ہے. اگر آپ دل کی تسلی کے لیے زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اعتکاف پہ بیٹھ رہا ہوں, یہ نیت ہے بس زبان سے, کوئی لمبی چوڑی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح نمبر 4 شرط یہ ہے کہ 20 روزے والے دن مغرب سے پہلے پہلے, غروب آفتاب سے پہلے پہلے وہاں جو آپ کے اعتکاف والی جگہ ہے وہاں پہنچنا ضروری ہے. مرد کے لیے مسجد ضروری ہے اور عورت کے جو کمرہ مخصوص کیا ہوا ہے, جو کمرے کا کونا مخصوص کیا ہوا ہے وہاں پہنچنا ضروری ہے. اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں, مغرب ہو جاتی ہے, غروب آفتاب ہو جاتا ہے, پھر پہنچتے ہیں, تو یاد رکھنا میرے دوستو سنت موقدہ جو اعتکاف ہے اس کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا, البتہ نفلی اعتکاف آپ کا ہو جائے گا. نمبر 5 شرط یہ ہے کہ 5 وقت جہاں نماز ہوتی ہو نا جس مسجد میں, وہاں اعتکاف مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہاں اعتکاف میں بیٹھے. عورت گھر میں بیٹھے گی اور مرد مسجد میں, تو مسجد اس میں بیٹھے جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے. اگر وہاں 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی تو پھر آپ وہاں اس مسجد میں اعتکاف پہ نہیں بیٹھ سکتے. اسی طرح نمبر 6 یہ ہے کہ روزہ ہونا ضروری ہے. روزہ اعتکاف کے لیے, سنت مؤکدہ جو اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ ہونا ضروری ہے. اگر آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو پھر یہ سنت مؤکدہ جو اعتکاف ہے اس کا ثواب نہیں ملے گا. ہاں البتہ نفلی اعتکاف آپ کا ہو جائے گا. روزہ کسی وجہ سے توڑ دیا ہے یا روزہ چھوڑ دیا ہے, سنت مؤکدہ اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا, نفلی اعتکاف البتہ ہو جائے گا. نمبر 7 یہ ہے کہ حیض و نفاس سے عورت پاک ہو. حیض و نفاس والے دنوں میں اعتکاف پہ نہیں بیٹھ سکتی, ان سے جب پاک ہو جائے گی پھر اعتکاف پہ بیٹھے گی. اسی طرح مرد اور عورت کا جنبی ہونا, جنبی اگر ہوگا تو وہ بھی اعتکاف پہ نہیں بیٹھ سکے گا, چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے. میاں اور بیوی کا آپس کے اندر میلاپ ہوا, جنبی ہے, تب بھی نہیں بیٹھ سکتا. ویسے کسی وجہ سے جنابت ہے تب بھی اعتکاف پہ نہیں بیٹھ سکتا. ہاں اعتکاف پہ بیٹھتے ہوئے اگر احتلام وغیرہ ہو گیا, ناپاکی آ گئی, تو پھر اعتکاف اس کا نہیں ٹوٹے گا. بعض لوگ جب احتلام ہوتا ہے تو 2 غلطیاں کرتے ہیں. ایک غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ وہ فوراً تیمم کر لیتے ہیں, حالانکہ تیمم اس وقت ہے جب غسل میں دیر ہو. کچھ وقت مسجد میں 5-7 منٹ ٹھہرنا ہے تو اس وقت تیمم کر سکتے ہیں. اگر فی الفور آپ غسل کے لیے جا رہے ہیں تو تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کوشش کیا کریں کہ فی الفور غسل, جب حاجت ہو فی الفور غسل کے لیے جایا جائے. اور ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں مسجد کے اندر ہم ناپاکی کی حالت میں چل نہیں سکتے, غسل کے لیے بھائی جا رہے ہیں تو یہ تو مجبوری ہے, وہاں جانا ہے, غسل خانہ دور ہے تو وہاں جا کے اپنے غسل کرنا ہے, تو وہاں چلتے چلتے جانا ہے. تو اس صورت میں وہ کپڑا بچھاتے ہیں, ایک قدم کے نیچے کپڑا رکھا, پھر وہ قدم اٹھا لیا, آگے کپڑا رکھ لیا, ایسے ایسے چلتے ہوئے جاتے ہیں. اور سمجھتے یہ ہیں کہ اس صورت میں ہمارا شمار مسجد میں نہیں ہوگا. بھائی رومال جو آپ کا پڑا ہے مسجد کے سین میں ہے, مسجد کے فرش پہ اوپر ہے, آپ کا اس کے اوپر پاؤں ہے تو مسجد کے اندر ہی ہیں آپ. تو یہ اپنے اوپر جبر نہ کریں, یہ اپنے اوپر ویسے ہی تکلیف میں دینے والی بات ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو یہ 8 قسم کی تقریباً شرطیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, ان کے اوپر عمل کیجیے گا اور ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.